السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میسر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، جنیوا میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے جنیوا کانفرنس میں سلام متاثرین کا مقدمہ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سمیر، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جو سیلاب متاثرین ہیں، ابھی تک سندھ اور بلوچستان کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں سے ابھی تک پانی کم نہیں ہوا، ختم ہی نہیں ہوا جی۔ ابھی تک وہ سیلاب متاثرین جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، کھلے میدانوں میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر چھت نہیں ہے، زمین کے نیچے فرش نہیں ہے، اور وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں۔ اب سردی کی شدید لہر آ گئی ہے، اتنی شدید لہر ہے کہ روٹین سے ہٹ کے سردی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بارشیں ہونے والی ہیں، سنا ہے کہ ان میں ژالہ باری بھی ہوگی، یعنی کہ برف باری ہوگی اور شدید سردی ہوگی جی۔ 15 جنوری کے بعد اس سے بھی زیادہ شدید سردی ہونے والی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ کمبل ہیں، نہ رضائیاں ہیں، اور نہ ہی گدے ہیں کہ وہ لوگ سردی سے بچ سکیں۔ اس لیے شرح مواد بڑھنے کا بڑا امکان ہے جی۔ ان لوگوں کو پختہ گھر چاہیے، اور پھر کاروبار چاہیے، پھر بچوں کے لیے اسکول چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، یہ ساری سہولیات، سڑکیں جو ٹوٹ گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جنیوا کانفرنس میں اور ان کے ساتھ جو ہمارے وفاقی وزراء تھے، بلاول بھٹو زرداری نے بہت خوبصورت انداز میں مقدمہ پیش کیا ہے سیلاب متاثرین کا۔ وہاں پہ انہوں نے تقریر میں کہا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ہمیں 16.3 ارب ڈالر درکار ہیں، اس کے لیے پیکیج ایک 16.3 ارب ڈالر۔ اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ اس میں سے آدھے پیسے جو ہیں، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ 8.15 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہم اپنے پاس سے لگائیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ خود سے وہ فنڈ ریزنگ کرے یا جیسے بھی کرے، 50% جو ہے وہ پاکستان جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ برداشت کرے گی، لیکن پھر بھی 8 ارب سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ ہمیں درکار ہے عالمی برادری سے۔ مقدمہ تو ہم نے بڑی خوبصورتی سے پیش کر دیا، اور اس میں ایک وہی لطیفہ کہ بابا پیسے مانگنے میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے نا، ہم پیسے مانگنے میں، اپنا مدعا بیان کرنے میں تو دنیا میں ایک نمبر پہ ہیں، وہ ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا جھولی پھیلا کے رکھ دی ہے۔ تو ہم نے عالمی برادری سے کہہ دیا کہ اب آپ ہمیں کوئی 8-10 ارب روپے دیں، اور IMF جو ہے وہ بھی ہم سے 10 ارب مانگ رہا ہے، 10 ارب ڈالر، تو ہم نے عالمی برادری سے بھی اتنے پیسے مانگ لیے ہیں۔ اب عالمی برادری اس کا کیا رسپانس ہے؟ تقریروں کی حد تک تو بہت خوبصورت ہے، اور ابھی جو میں دیکھ رہا تھا، فرانس کے صدر نے 1 کروڑ ڈالر کا وعدہ بھی کر لیا، انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ ڈالر دیں گے، لیکن یہ بہت چھوٹی رقم ہے، ابھی بہت آگے جانا ہے۔ باقی بھی بہت سارے ممالک نے ہم سے تعاون کا، طیب اردگان کی تقریر بہت خوبصورت تھی، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ترکی جو ہے وہ مشکل وقت میں کھڑا ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ اب بھی ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ تو مطلب تقاریر جو تھی وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ جیسے ہم نے مقدمہ پوری تیاری کے ساتھ ہم لے کے گئے تھے، اور پورے سمجھ لیجئے کہ طریقے کے ساتھ ہم نے پیش کر دیا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی جی۔ اسی طرح عالمی برادری میں جو ممالک آئے تھے، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تقریریں کرنے میں، انہوں نے بھی ہمیں ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ لیکن کیا 8-9 ارب ڈالر جو ہیں، 8-9 ارب ڈالر کیا وہ ہمیں عالمی برادری دے پائے گی؟ یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا، اس وقت پاکستان میں وفد آ گیا IMF کا، وہ آپ سے مذاکرات کر رہا ہے، ہماری حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کر رہا ہے، اور ہم نے ایک تو ان سے ٹائم لے لینا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے 10 دن کا ٹائم ہمیں دیا تھا، جو گزر گیا ہے، کہ 10 دن میں ہمیں ہمارے 10 ارب ڈالر دیں، ایک تو اس میں وہ ہمیں ریلیف دیں گے، ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کڑی شرائط کے ساتھ وہ ہمیں قرضے دیں گے۔ آج PTI کے جو رہنما ہیں حماد اظہر، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام تو کامیاب ہو جائے گا، IMF کا پروگرام کامیابی سے چلتا رہے گا، لیکن اب ہمیں کڑی شرائط پہ ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے اور قرضے ملیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس بات کو پورے ملک کا ایک بچہ اب جانتا ہے، کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد۔ تو اب بچے کو پتا ہے کہ IMF ایک تو ہمیں مہلت بھی دے گا، لیکن IMF جو ہمیں مزید قرضے دے گا یا ریلیف دے گا، وہ کڑی شرائط کے ساتھ مشروط ہوگا۔ اس وقت سب سے زیادہ پتلی حالت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی ہے۔
ہم جو پروگرام نازبرداریہ میں بار بار کہہ رہے تھے کہ حکومت توجہ دے، حکومت نے توجہ نہیں دی. انہیں پڑی ہوئی تھی عمران خان کو اپنے الیکشن کی، وہ کہہ رہے تھے میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، میں نے ہر صورت انتخابات کی ڈیٹ لینی ہے. حکمران کہتے تھے ہم نے اپنے مقدمات ختم کرنے ہیں، تم جاؤ بھاڑ میں، ہم نے تمہیں وقت نہیں دینا. نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان میں شدید قسم کے آٹے کا بحران ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ لوگ سچ مچ فاقوں مر رہے ہیں. جی آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جب ایک سرکاری گاڑی جاتی ہے سبسڈی آٹے والی، تو اس کے پیچھے لوگ جیسے بھاگتے ہیں اور ایک شخص کی جان چلی گئی. اور ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ریکارڈ پہ آ رہے ہیں اور آتے جائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سستا آٹا فراہم کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گیا. آپ اپنے گجرانوالہ میں دیکھ لیں، لاہور میں تو بڑی بری صورتحال ہے، فیصل آباد میں، سارے پنجاب میں بری صورتحال ہے. کل پرویز الہی صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ فلور مالکان کا جو کوٹا ہے وہ دگنا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے کہا کہ آٹے کا بحران پنجاب میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پنجاب میں آٹے کا بحران ہے، اور اس وقت سب سے مہنگا آٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے. خیر، یہ عمران خان صاحب کے سوچنے کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اور سب سے مہنگا آٹا وہاں کیوں ہے. اسی طرح پنجاب میں اس وقت پنجاب سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا صوبہ ہے، اور دنیا میں ہم 8ویں نمبر پر گندم پیدا کرتے ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ملک جو ہے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جو گندم پیدا کرتا ہے. لیکن حیران کن بات ہے کہ دنیا کا 8واں بڑا ملک اپنے لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتا 2 وقت کی. میں مذاق میں ابھی ڈاکٹر بلال شفیق صاحب کا فون آیا تھا، وہ میرے پروگرام کے ہوسٹ تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا لاہور. ہم 2 at 5 میں ہر روز وہ میرے میزبان ہوتے تھے. تو ڈاکٹر بلال شفیق صاحب کا میں ان سے بڑا متاثر ہوں. وہ بڑی ایک پرسنالٹی ہیں اور ماشاءاللہ کمال کے ہوسٹ ہیں پروگرام کے، بڑے کمال کے اینکر ہیں. ان کے سوالات کرنے کا انداز لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں، ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے. تو ڈاکٹر بلال شفیق صاحب کا فون آیا تھا، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی. میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم فون پیدا کرنے والے ملک نہیں ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. یہ فون اور مواصلات کا جتنا بھی نظام ہے یہ تو سارے چلا رہے ہیں باہر کے آئے ہوئے لوگ. حیرت کی بات ہے پاکستان میں اب یوں سمجھ لے کال بالکل مفت ہے، بالکل مفت ہے، یوں سمجھ لیجئے. پیکیج ہے آپ کا 1 ہفتے کا، ختم ہی نہیں ہوتا. وہ آپ کو اتنے 1000 منٹ دے دیتے ہیں 100 روپے میں بھی کہ آپ چاہیں بھی تو ختم نہیں کر سکتے اتنے منٹ. آپ چاہیں بھی تو نیٹ پیکیج ختم نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ دے دیتے ہیں 200-400 روپے میں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو موبائل فون میں خود کفیل نہیں ہے، وہ خود ایسے موبائل نہیں بنا سکتا، ہمیں سارے باہر سے امپورٹ کرنا پڑتے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے گندم ہم پیدا کرتے ہیں، گندم ہمارے پاس نہیں ہے. گندم کے لیے ہم ترس گئے ہیں، اور یہاں پیکیج کے لیے آپ کے پاس اتنا پیکیج پڑا ہے کہ آپ دن رات نیٹ یوز کریں، جی آپ کا نیٹ ختم نہیں ہوگا. اچھا، وہ فارنرز ہمیں دے رہے ہیں، اس میں ہم خود کو فیل نہیں ہے، اس میں ہم خود ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے، اور وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے. جو ہمارے پاس وافر مقدار میں چیز ہے وہ گندم ہے، وہ چاول ہیں، لیکن ہم ترس گئے ہیں. اچھا، کوئی مجھے بندہ بتائیے جو بہترین چاول کھا سکتا ہو، جو باسمتی کے. ہمارے گجرانوالہ اور نارووال دنیا کے بہترین چاول پیدا کرنے والا ملک خطہ ہے. گجرانوالہ اور نارووال. گجرانوالہ کی یہ جو پٹی ہے نا سودرے والی، اور یہ والی پٹی ایمن آباد سے آگے والی، وہ دنیا کا بہترین چاول پیدا کرتی ہے. اور نارووال کا بدوملی جو ہے دنیا کا بہترین چاول بدوملی میں پیدا ہوتا ہے، اور نارووال کے اس خطے میں. جی اچھا، وہاں پہ بہترین چاول پیدا ہو رہے ہیں، اور پاکستانی جو وہ بیچارے ٹوٹا کھانے پہ، وہ جو مرغوں کو ڈالتے ہیں نا، چوچوں کو ڈالتے ہیں، وہ کھانے پر مجبور ہیں. اسی طرح آٹا جو ہے وہ دنیا کا 8واں بڑا ملک پاکستان، سب سے زیادہ بہترین اور زیادہ گندم ہم پیدا کرتے ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں. لائنیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں. ایک ٹرک ہے اس میں 500-1000 تھیلا ہے آٹے کا، اور پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کئی ہزار ہیں، اور ایک دوسرے دھکم پہل ایسی ہے کہ کچھ نہ پوچھیے. تو یہ صورتحال ہے، یہ خدا کا عذاب ہے پاکستان پہ. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے خدا کو کیسے ناراض کیا ہوا ہے. یاد رکھیے گا، میں بلال شفیق صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بلال شفیق صاحب ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھروں میں، لیکن اللہ نہیں ہے. ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کو نکال دیا ہے. آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا موبائل آن کرتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں، انسٹا پہ چلے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ چلے جاتے ہیں، فیس بک پہ چلے جاتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اللہ نہیں ہے. اب ہمارے گھر میں انڈیا کی رسومات ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی مذہبی رسومات ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے فنکشنز میں آ گئی ہیں. میں نے کہا نا کہ کہیں بھی اسلام اور اللہ نہیں ہے. تو جب ہم نے خود اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، تو اس کے بعد ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آسودگی آ سکتی ہے؟ ہم جتنی مرضی گندم پیدا کر لیں، اس سے دگنی گندم پیدا کر لیں. یاد رکھیے گا آپ کے اشرافیہ جو ہیں،
یہ جو افغانستان میں آج بھی گندم سمگلنگ ہو رہی ہے نا، کل بھی گندم سمگل ہو کے افغانستان میں گئی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بات آ گئی کہ افغانستان کی طرف گندم بار بار سمگل ہو کے جا رہی ہے، خدا کا واسطہ اسے روکیں۔ یاد رکھیے گا جب آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آپ کے افسران پیسے لے کے آپ کی چیزیں، اچھا وہاں سے غیر ممنوعہ چیزیں یہاں آ رہی ہیں۔ میں گوال منڈی میں جہاں ڈیرا ہے، جہاں میں رہتا ہوں، جب لاہور ہوتا ہوں، وہاں پہ رات کو مطلب گوال منڈی وہ والا ایریا، وہ لیدر کی سب سے بڑی چمبرلین روڈ جہاں میرا ڈیرا ہے، اچھا یہ ہے بالکل فوڈ اسٹریٹ کے بالکل ساتھ، وہاں پہ رات کو کنٹینر اترتے ہیں لیدر کے، اور ساری رات اترتے ہیں۔ پھر وہاں شیمپو ساتھ ہی ہے نا، وہ اعظم مارکیٹ اور شالمی منڈی، وہاں پہ ساری رات سمگلنگ کا مال اترتا ہے، اتنے بڑے کنٹینرز۔ اچھا آپ حیران رہیں گے اگر وہ ایران کے طرف سے آ رہا ہے یا افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے، تو راستے میں آپ یہ چھوڑ دیں کہ کسٹم والے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، انکم ٹیکس والے بیٹھے ہیں کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ، وہاں پہ راستے میں سب سے زیادہ فوجی چوکیاں پڑتی ہیں، تو وہ کیسے آنے دیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے، وہ لوگ بھی پیسے لیتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، 4 اسٹار جرنیل اس میں شامل ہیں جو ان کو اجازت دیتے ہیں پیسے لے کے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز آتے ہیں اور آ کے اسمگلنگ کا مال یہاں اتار رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے مال جا رہا ہے، آپ کی گندم، آپ کے چاول، آپ کی زرعی اجناس سمگل ہو کے باہر جا رہی ہیں، اور وہاں سے غیر ممنوعہ بلکہ گاڑیاں تک، لگژری گاڑیاں تک آ رہی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ تو جب آپ کے اشرافیہ، آپ کے وہ لوگ جنہوں نے اس ساری صورتحال کو روکنا ہے، وہ پیسے لے کے سمگلنگ ہونے دیں گے، گندم یہاں سے جا رہی ہے، وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں بدلے میں، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ ملک چل سکتا ہے؟ ایک دفعہ رک کے آپ کے وزیر اعظم کو کوئی ایک غیرت مند شخص، جس میں غیرت ہے، وہ عمران خان صاحب، ان کی غیرت جاگ جائے، یہ غیرت جاگ جائے بلاول بھٹو زرداری کی، یہ غیرت جاگ جائے شہباز شریف کی، یہ غیرت جاگ جائے آصف علی زرداری کی، یہ مولانا فضل الرحمان کی جاگ، کسی ایک کی غیرت جاگ جائے، اور وہ یہ فیصلہ کرے، عمران خان صاحب کی غیرت جاگے نا، خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ آتا ہے نا، تو ان کی غیرت جاگ جائے، وہ سمجھ ہے کہ میں محب وطن، میں نے پاکستانی بننا اور میں نے اسمگلنگ نہیں ہونے دینی، تو آپ دیکھیے گا 1 سیکنڈ سے پہلے سب کچھ رک جائے گا۔ لیکن سمیر صاحب، میں جو بار بات کرتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام دنیا کی بدقسمت ترین عوام ہے۔ یہ جن لوگوں کے بال کے بنے ہوئے، جن کے ووٹر اور سپورٹر بنے ہوئے ہیں، وہ محب وطن نہیں ہے۔ تو میں تو بار بار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے محب وطن نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم ان لوگوں کو اپنا حکمران بنا لیں گے جو لوگ اس پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو اسمگلنگ اپنے روپے کے لیے وہ ڈالر کما رہے ہیں، اور آپ فاقوں پہ آ گئے، آپ کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں اپنے بچوں کا دشمن میں خود بنا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کوئی ایسا بندہ حکمران نہ آئے جو بندے کا پتر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جو اس بدماشی کو، اس اسمگلنگ کو، اس ہیرا پھیری کو روکے۔ تو میں ان کا ساتھ بنا ہوں، میں ان کا پارٹ بنا ہوا ہوں، میں ان کا ٹول بنا ہوا ہوں، میں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ایسے بے شرم اور بغیرت حکمرانوں کو جب اسمبلیوں میں پہنچاتا رہوں گا، تو پھر بھائی میری بات کون سنے گا؟ وہ لوگ تو کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، میں نے بار بار کہا اس پروگرام میں کہ اب چیئرمین یونین کونسل کا جو الیکشن ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہو گیا ہے، اور ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ 50 کروڑ روپے کا ہو گیا۔ آپ کا پارٹی فنڈ عمران خان صاحب، میں نے بار بار کہا اگر الزام ہے تو مجھے عمران خان صاحب کورٹ میں بلا لیں۔ انہوں نے ٹکٹ دینے کے 15 20 کروڑ روپے لیے ہیں عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن میں۔ تو جب الیکشن اتنا مہنگا ہو جائے، وہ 50 کروڑ روپے کا الیکشن ہو جائے، 3 ارب روپے کا الیکشن لڑا گیا، 300 کروڑ کا علیم خان کا، اور ایاز صادق کا الیکشن وہ 300 کروڑ سے زیادہ کا الیکشن تھا۔ تو جس ملک میں 300 کروڑ کا الیکشن ہو، مجھے بتائیے وہ لوگ اسمبلیوں میں آپ کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں 300 کروڑ روپیہ خرچ کر کے کہ ہم نے جا کے اس قوم کو ڈیلیور کرنا ہے۔ بابا وہ ڈالر کمانے گئے ہیں، وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو لوٹنے گئے ہیں، تو وہ دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورے پاکستان میں ایک بندہ، مجھ سے آپ سے لے کر شہباز شریف تک، ایک بندہ سنسیئر نہیں ہے اس ملک کے ساتھ۔ جب کسی ایک کی غیرت جاگی، جب کسی ایک کا ایمان جاگ گیا، جب کسی ایک کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو پھر اس وقت آٹا، آپ یقین کریے، آٹا آج بھی ہم اتنا آٹا پیدا کرتے ہیں، اتنی گندم پیدا کرتے ہیں، یہ 5-7 روپے کلو ہمیں ملے، 5-7 روپے۔ میں پوری دیانتداری سے، یہ آپ جو 150 روپے کلو آپ آٹا لے رہے ہیں نا، اور لگ رہا ہے کہ یہ 200 روپے کلو ہو جائے گا، یہ 5 سے 7 روپے کلو ہمیں ملے، اتنا آٹا ہم پیدا کرتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ اس ملک میں چونکہ ایماندار حکمران نہیں ہے، اس لیے کسی چیز میں ایک تو برکت نہیں ہے، اور دوسرا وہ چیزیں جو ہوتی ہیں پہلے افغانستان سمگل ہو کے جاتی ہیں، پھر وہاں سے بھاری داموں ہم خریدتے ہیں، یہاں سے انڈیا سمگل ہو کے جاتی ہیں، وہاں سے پھر ہم بھاری داموں خریدتے ہیں واپس،
اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے، اور عوام پہ یہ بوجھ اس وقت تک پڑتا رہے گا جب تک عوام کو جاگ نہیں آ جاتی، اس کی آنکھیں نہیں کھل جاتی۔ جی سر، پاکستان کی عوام کی آنکھیں کب کھلیں گی اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، اپنے میزبان سمیر پہ کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔